کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ ہمارے نمائندے سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں علم حاصل کرنے کی خواہش آخر پوری ہو گئی۔ باہمت معذور بچیوں کو تعلیم اور دیگر اخراجات کی ذمہ داری اسکول فار اسپیشل پرسن نے اٹھا لی۔ اب ننھی بچیاں تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ آنکھوں میں علم حاصل کرنے کے خواب راستے میں رکاوٹ، معذوری اور غریبی یہ ہیں۔ رحیم یار خان کی رہائشی دعا اور حرم عابد جو پیدائشی طور پر معذور ہیں، معذور بچیوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی اسکول فار اسپیشل پرسن کی جانب سے بچیوں کو فری تعلیم اور دیگر اخراجات خود برداشت کرنے کی ذمہ داری لے لی۔ معذور بچیوں کے خواب کو پورا کرنے کے لیے دیگر مخیر حضرات کی جانب سے بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ دونوں معذور بچیاں اب علم حاصل کر کے ڈاکٹر بننے کا خواب آنکھوں میں سجا کے مزید حکومتی سطح پر تعاون کی بھی امید رکھتی ہیں تاکہ وہ بہتر طریقے سے تعلیم جاری رکھ سکے۔ پیر محل میں اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ زریاب ساجد کمبو کی دودھ دہی مہنگا و ناقص بیچنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائیاں، 30,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبو نے شہر کے مختلف علاقوں میں مہنگے داموں ناقص دودھ دہی بیچنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 30,000 روپے تک جرمانے عائد کیے۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر زریاب ساجد کمبو نے کہا کہ سرکاری نرخوں اور معیاری دودھ دہی کی فروخت کو یقینی بنانے کے لیے متعدد دکانداروں کے خلاف عمل میں لائی گئی۔ مزید یہ کہ انتظامیہ متحرک ہے اور چھاپے جاری رہیں گے تاکہ عوام الناس کو رعایتی نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ شامل کرتے ہیں لودھراں سے ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی کی زیر صدارت ضلعی پرائس کنٹرول کمیٹی کے جائزہ اجلاس کا انعقاد پرائس کنٹرول کمیٹی کے آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں پولیٹری ایسوسی ایشن، فلور ملز ایسوسی ایشن، میرج ہالز ایسوسی ایشن، ریٹیلرز، ہول سیل ڈیلرز کے نمائندے کی بھرپور شرکت ہوئی۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرائس کنٹرول مجسٹریٹ فعال کردار ادا کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق شادیوں پر ون ڈش کی پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ انتظامی افسران کو ون ڈش قانون پر منوعاً عمل درآمد کروانے کے احکامات، انتظامی افسران ون ڈش اور اوقات کار کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے متحرک کردار ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر لودھراں کیپٹن ریٹائرڈ شعیب علی نے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بالکل ملک بھر کی طرح 18 ہزاری میں بھی 8 شوال یوم الہندام جنت البقیہ کے حوالے سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی لیا روڈ 18 ہزاری سے نکالی گئی جو اپنے مخصوص راستے سے ہوتی ہوئی چوک 18 ہزاری میں اختتام پذیر ہوئی، جس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی میں شریک شرکاء نے ہاتھوں میں کتبے اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر تعمیر کرو جنت البقیہ تعمیر کرو کے نعرے درج تھے۔ ریلی کی قیادت تحریک نفاذ فقہ جعفریہ جھنگ نے کی۔ ریلی کے اختتام پر علامہ سے ثقلین عباس موسوی نے شرکاء سے خطاب کیا اور قرارداد پیش کی، جس میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ اپنی سفارتی تعلقات کو استعمال کر کے جنت البقیہ اور جنت المعلا کی عزت و رفتہ کو فی الفور بحال کیا جائے اور مزارات مقدسہ کی ادس و نر تعمیرات کروائی جائے، جسے شرکاء نے بھاری اکثریت سے منظور کر لیا۔ ابتدائی طبی امداد کے لیے حکومت محکمہ صحت کی طرف سے ٹیم بھی موقع پر موجود تھی۔ دوسری جانب اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو تھانہ 18 ہزاری پولیس کی طرف سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں چنیوٹ کی جانب سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی ہدایت پر پرائس کنٹرول پر ہنگامی اجلاس منعقد ہوا۔ انجمن کریانہ پرچون قصابہ پرچون فلور ملز ایسوسی ایشنز کے نمائندگان کی شرکت۔ ڈی سی نے تمام تاجر تنظیموں کو حکومت پنجاب کی زیرو ٹالرنس پالیسی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ اشیاء خوردنوش کی مقررہ نرخوں پر ہر صورت فروخت یقینی بنائی جائے گی۔ ڈی سی اوور چارجنگ والے دکانداروں سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع انتظامیہ سرکاری نرخوں پر ہر صورت عمل میں لائی جائے گی۔ تمام پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کو بلا تفریق کارروائیوں کی ہدایت کر دی گئی۔ شادی ہالز مالکان کو ون ڈش پر عمل درآمد کے احکامات بھی جاری کر دیے۔ اور ادھر سمندری میں تھانہ سٹی کے علاقے میں مبینہ بااثر افراد نے بیکری میں گھس کر مالکان پر دھاوا بول دیا۔ اوباش نوجوانوں کو چوک میں کھڑے ہونے اور خواتین کو چھیڑنے سے منع کرنے پر بیکری مالکان سے مبینہ جھگڑا پیش آیا۔ بااثر افراد بیکری مالکان کو مبینہ تھریٹ کرتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ بااثر افراد کے بیکری میں گھسنے کی CCTV فوٹیج بھی میڈیا کو وصول ہو گئی۔ متاثرہ شہری عمر نے فوری طور پر پولیس کو کال کر کے وقوع بتایا۔ متاثرہ شہری اپلیکیشن دے
ہم فوری کارروائی عمل میں لائیں گے۔ متاثرہ شہری نے مقدمے کے اندراج کے لیے تھانہ سٹی سمندری میں درخواست دائر کر دی۔ متاثرہ شہری نے ایس پی صدر عبداللطیف سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا۔ میرا نام حافظ محمد علی ہے، ہم محلہ شفت آباد کنار روڈ پہ رہنے والے ہیں۔ کچھ بعض افراد ادھر ہمارے پاس ادھر آئے اور انہوں نے دھمکیاں دی ہمیں مارنے کی، دھمکیاں کافی ہوا ان کے ساتھ۔ وجہ کیا ہے سر، کیوں ایسا ہوا؟ اصل وجہ بھائی یہ بنی، ہم نے ان کو ادھر مین روڈ ہے کنار روڈ، ان کو یہاں کھڑے ہونے سے منع کیا۔ مین وجہ اس کی یہ بنی ہے کیونکہ منع کیوں کیا آپ نے؟ پورے محلے کی سر خواتین گزرتی ہیں، ٹھیک ہو گیا سر۔ یہ میرا بھائی عمر شریف موجود ہے، یہ دکان پہ ہر وقت یہی رہتا ہے، میں تو دوسرے معاملات کرتا ہوں۔ آپ نے پولیس کو اطلاع دی اس حوالے سے؟ سر ہم نے پولیس کو اطلاع دی ہے، 1 کو کال کی ہے، انہوں نے ابھی ہمیں بیک کال کر اکرم اے ایس آئی ہے، انہوں نے ہمیں کال کی، انہوں نے ہمیں درخواست دینے کی انتظار کی ہے، ہم صبح انشاءاللہ درخواست دیں۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توبہ نجیب الرحمان بکوی کے حکم پر تھانہ سٹی گوشرا پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، 4 پتنگ فروش گرفتار، 610 پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل ڈور کی 40 چرخیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر توبہ ٹیک سنگھ نجیب الرحمان بکوی کی ہدایت پر ضلع بھر میں پتنگ فروشوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ڈی ایس پی گوشرا احمد یار کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوشرا اعجاز حسین، ایس آئی موا محمد ملزمان پولیس پر مشتمل ٹیم نے علاقہ تھانہ سٹی گوشرا میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش 4 ملزمان کو گرفتار کیا، جن کے قبضے سے 610 پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل ڈور کی 40 چرخیاں برآمد ہوئیں۔ پہلی کارروائی میں پولیس ٹیم نے محلہ سلطان پورہ گوشرا میں کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش ملزم عدنان کو قابو کیا، جس کے قبضے سے 300 پتنگیں اور کیمیکل لگی قاتل ڈور کی 40 چرخیاں برآمد ہوئی۔ دوسری کارروائی میں پولیس ٹیم نے پتنگ فروش ملزم واصف کو قابو کیا، جس کے قبضے سے 200 پتنگیں برآمد ہوئیں۔ تیسری کارروائی میں پولیس ٹیم نے پتنگ فروش ملزم شہزاد کو قابو کیا، جس کے قبضے سے 60 پتنگیں برآمد ہوئیں۔ ایک اور خبر ہے چنیوٹ سے، سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیاسی کی ہدایت پر خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ طلبات میں احساس تحفظ اجاگر کرنے کے لیے وومن سیفٹی ایپ، اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سے متعلق آگاہی سیمینار کے دوران لیکچر بھی دیا گیا۔ پولیس افسران نے گورنمنٹ گرلز اسکول کی اسٹوڈنٹس کو وومن سیفٹی ایپ، اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل سے متعلق آگاہی دی۔ اسٹوڈنٹس کو وومن سیفٹی ایپ کی افادیت، استعمال کے طریقہ کار، اینٹی وومن ہراسمنٹ سیل مختلف فارمز، ایمرجنسی نمبر سے متعلق آگاہی دی۔ اسٹوڈنٹس کو آگاہی دی گئی کہ کسی بھی جگہ خود کو غیر محفوظ محسوس کریں تو کسی طرح وومن سیفٹی ایپ کے ذریعے فوری پولیس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ طلبات کو کسی جگہ پریشانی ہو یا اس کی صورت میں پولیس دیگر اداروں سے فوری مدد حاصل کرنے کے لیے اس طریقہ کار سے آگاہی دی گئی۔ خواتین پر گھریلو تشدد، ہراسانی، بدسلوکی کے واقعات کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے قائم اینٹی وومن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ پولیس افسران نے طلبات میں تشدد، ہراسگی کی روک تھام سے متعلق آگاہی پمفلٹ تقسیم کیے۔ اسکول انتظامیہ نے آگاہی سیمینار کے انعقاد پر چنیوٹ پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ خواتین کے حقوق کے تحفظ، تشدد، ہراسگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے۔ گندم خریداری مہم کے اہداف، کھادوں کی مقررہ نرخ پر دستیابی اور پیٹرول ڈیزل کی دستیابی کا جائزہ لیا گیا۔ ضلع میں اشیاء روزمرہ کی مقررہ نرخوں پر دستیابی اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا۔ میونسپل سروسز کی بہتری سمیت دیگر شہری مسائل کے خاتمے کے لیے لائحہ عمل مرتب کیا گیا۔ شادی بیاہ میں اوقات کار اور ونڈش کی پابندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے تھانہ سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر محتاب وسیم اظہر کا کہنا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی تحصیلوں میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کو مانیٹر کریں۔ ضلع کے گندم اہداف کو ہر صورت حاصل کیا جائے۔ گندم اہداف کے حصول میں سست روی یا غفلت کا مظاہرہ کرنے والے خوراک افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کھادوں کی مقررہ نرخوں پر وافر مقدار میں دستیابی محکمہ زراعت کے افسران کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کھادوں کی مصنوعی قلت یا گرام فروشی پر متعلقہ تحصیل کا زراعت آفیسر ذمہ دار ہوگا۔ نوشکی سے منظور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق نوشکی میں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں وارڈ نمبر 8 سے آزاد امیدوار مہندر کمار کی حمایت میں کارنر میٹنگ منعقد ہوئی۔ کارنر میٹنگ میں ہندو برادری کے نوجوانوں اور ہندو برادری کے بزرگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سابق کونسلر چیئرمین ہری
نامزد امیدوار مہندر کمار، سعید بلوچ، مکیش کمار اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوشکی میں پہلی بار بلدیاتی انتخابات کے لیے ایک نوجوان اور سوشل ورکر رہنما مہندر کمار کی شکل میں سامنے آیا، جو ہندو برادری کے لیے خوشی کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندو برادری ہمیشہ نوشکی کے قبائل اور نوشکی کے تمام جماعتوں کا دل سے احترام کرتی ہیں اور ان کی بلوچی روایت کو ہمیشہ عزت بخشی۔ امید ہے کہ نوشکی کے قبائل اور سیاسی جماعتیں ہندو پنچایت کے فیصلوں کا بھی احترام کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے گی۔ حالیہ ہندو پنچایت کا بلدیاتی انتخابات کے فیصلوں میں جو خلا پیدا ہوا وہ ہندو پنچایت کی تاریخ میں پہلی بار ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہندو پنچایت ہمیشہ نوشکی کی ہندو برادری کی بہتری کے لیے فیصلہ کیا اور کرتے رہیں گے۔ حالیہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہندو پنچایت کے فیصلوں کی خلاف ورزی کرنا ہندو برادری کے اقوام کے لیے نیک شگون نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مہندر کمار اب بلدیاتی انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو ان کا جمہوری حق ہے۔ گزشتہ شب 3 آزاد امیدواروں نے مہندر کمار کو قابل سمجھ کر ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کے حق میں دستبردار ہو گئے، جو اب مہندر کمار کی پوزیشن حلقہ انتخاب میں مزید مستحکم ہوگی۔ ہندو برادری کے جوانوں کو چاہیے کہ وہ رات دن محنت کر کے آزاد امیدوار مہندر کمار کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوششیں تیز کر دیں اور مہندر کمار کو خدمت کا موقع دیں۔ انشاءاللہ 29 مئی کو جیت مہندر کمار کی ہی ہوگی۔ خبر ہے جنگ سے۔ محکمہ صحت تعلیم، WHO اور یونیسیف کے باہمی اشتراک سے پولیو سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ پولیو سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول نون میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں کیا گیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر منظور حسین نے آگاہی سیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کوارڈینیٹر یونیسیف فیصل آباد سے عبدالرحیم چیمہ، DHCSO عثمان خان اور WHO سے ڈاکٹر وقاص بھی شریک ہوئے۔ محکمہ تعلیم سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ظفر حیدری اور DDEO ایجوکیشن چودھری رمضان بھی موجود تھے۔ پولیو مرض کے حوالے سے بچاؤ آگاہی سیمینار کا مقصد پولیو کا جڑ سے خاتمہ ہے۔ پولیو سے متعلق ہر مہم کو کامیاب بنانے کے لیے گھر گھر پیغام پہنچانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر منظور حسین نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوانے کے لیے محکمہ ہیلتھ کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کو یقینی بنائیں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سینئر صحافی اور سوشل ورکر منور کھوکھر 2 دن سے لاپتہ، ورثہ سراپا احتجاج بن گئے۔ خیرپور ناتھن شاہ کے سندھ پریس کلب کے سینئر صحافی منور کھوکھر گزشتہ 2 دن سے لاپتہ ہونے اور ان کے موبائل فون بند ہونے پر گھر والے قرآن پاک لے کر پریس کلب پہنچ گئے۔ اس موقع پر منور کھوکھر کے بھائی انور کھوکھر کا اپنی بوڑھی ماں کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میرا بھائی منور گزشتہ 2 دن سے لاپتہ ہے۔ ہمیں شک ہے کہ ہمارے مخالفین ارشو جو گھروں اور ان کے لوگوں نے ہمارے بھائی منور کو اغوا کیا، بھائی کی جان کو خطرہ ہے۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر منور کھوکھر کو بازیاب کروانے کا مطالبہ کیا۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ شہزاد افضل کی رپورٹ کے مطابق SHO سٹی C ڈویژن غلام محی الدین کی دبنگ کارروائی۔ پولیس کا اسلامیہ کالونی میں کبا خانے پر کامیاب چھاپا۔ بدکاری میں مصروف 6 بھنوروں سمیت 6 تتلیاں گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ اس موقع پر اہل علاقہ نے SHO سٹی C ڈویژن غلام محی الدین کی اس کارروائی کو سراہتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے علاقے سے برائی کا جڑ سے خاتمہ کیا۔ لاڑکانہ سے اسد اللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق عوامی اتحاد کے رہنماؤں کی بڑی بیٹھک۔ بلدیاتی انتخابات میں ایک بار پھر لاڑکانہ میں متفق ہو کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لاڑکانہ تحصیل کے تمام UCs پر مشترکہ امیدوار لانے کا فیصلہ۔ شہر لاڑکانہ کے تمام UCs پر چیئرمین، وائس چیئرمین اور جنرل کونسلرز کے ناموں کو تقریباً فائنل کر دیا گیا۔ کسی صورت میں زرداری لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ معظم علی خان عباسی اور MPA مولانا ناصر خالد محمود سومرو کا مشترکہ پریس اعلامیہ۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا ناصر خالد محمود سومرو نے کہا کہ ملکی لیول کی سیاست میں JUI اپنی جماعت کے فیصلوں کے پابند رہے ہیں، مگر صوبائی اور علاقائی سیاست کے لیے پارٹی قیادت نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کرنے کا اختیار دے رکھا ہے۔ سندھ اور سندھ کی سیاست میں اپنے اصول اور اپنی زبان پر قائم تھے اور رہیں گے۔ کسی بھی صورت میں سندھ کی عوام کو زرداری لیگ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آج کے اجلاس میں جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ تحصیل کے امیر مولانا طاہر خالد محمود سومرو اور دیگر عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ خبر ہے پیرمحل سے۔ پیرمحل کے صحافی ملک دلشاد ہادی کے بھائی ملک ارشاد شمشاد چک نمبر 728 کا بے والے شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔
ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق دعوت ولیمہ پر چودھری اسد الرحمان سابقہ MNA مسلم لیگ نون کے بیٹے چودھری زاہد الرحمان کی آمد ہوئی۔ سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کے ساتھ ساتھ میڈیا نمائندگان اور مختلف اداروں کے سرکاری ملازمین کی شادی کی تقریب میں شرکت۔ اس موقع پر ملک محمد شریف سابق چیئرمین بلدیہ کمالیہ، ملک عبدالرؤف سابق ناظم، ملک ثاقب سہیل، ملک محمد ندیم، میاں بلال نمبردار، رانا پرویز، ملک ندیم، ملک کامران وکیل، ملک اسرار صحافی اور ملک منظور فریدی صحافی، خاور ممتاز غضنفر کی شرکت ہوئی۔ شادی کی تقریب میں شریک تمام مہمانوں نے ملک دلشاد ہادی کے بھائی کو شادی کی مبارکباد دی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چلیے چلتے ہیں حبیب آباد کی جانب۔ محمد رضوان طارق کی رپورٹ کے مطابق مرکزی پریس کلب حبیب آباد کے تعلیمی رپورٹر ارباز نعیم کی سالگرہ کی تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ سالگرہ کی تقریب میں سینئر صحافیوں کی شرکت ہوئی۔ مرکزی پریس کلب حبیب آباد کے تعلیمی رپورٹر ارباز نعیم کی سالگرہ مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں سینئر صحافی حاجی علادتہ، کالم نگار رشید احمد، نعیم ملک، آصف امجد علی، زہیب رزاق اور حافظ شفاقت زرگر سمیت دیگر صحافیوں نے شرکت کرتے ہوئے ارباز نعیم کی سالگرہ کا کیک کاٹا، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چھوٹی سی عمر میں ارباز نعیم کی صحافتی خدمات کو سراہتے ہوئے خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اور ادھر گوشرا میں اون نیوز بنا ایک بار پھر مظلوم خاندان کی آواز۔ جائیداد کی خاطر 90 سالہ بزرگ ماں بیٹی اور ان کی بچیوں کو گھر سے نکال دیا۔ بے سہارا بزرگ ماں اور اس کی بیٹی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی۔ گوشرا میں جائیداد کی خاطر سوتیلے بیٹوں نے 433 جیم بے کے رہائشی 90 سالہ بیوہ خاتون اور اس کی بیٹی کو گھر سے نکال دیا، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے 90 سالہ بزرگ ماں نے بتایا کہ 5 سال گزر گئے، میرے بیٹے کو زمین کھا گئی یا آسمان۔ زمین کی خاطر میرے بیٹے کو اغوا کیا گیا۔ 5 سال گزر گئے لیکن میرے بیٹے کا کچھ پتہ نہیں۔ مقامی پولیس کو بھی اطلاع دی گئی لیکن آج تک مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ سوتیلے بیٹوں نے زمین کی خاطر مجھے میرے گھر سے نکال دیا۔ بزرگ ماں اور اس کی بیٹی انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ بے بس، مجبور، بے سہارا خاندان نے وزیر اعلیٰ پنجاب RPO فیصل آباد عمران محمود اور DPO ٹوبہ نجیب الرحمان بگوی سے مدد کی اپیل کر دی۔ رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق 7 سالہ مغوی بچی بازیاب، اغوا کار گرفتار۔ DPO پاک پتن نصیب اللہ خان نے 7 سالہ بچی کی اغوا کا نوٹس لے کر بچی کی بازیابی اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا تھا۔ مدعی مقدمے کی درخواست پر تھانہ احمد یار پولیس نے 7 سالہ بچی کے اغوا کا فوری مقدمہ درج کیا۔ SHO تھانہ احمد یار نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے مغوی بچی کو میلسی سے بازیاب کروا کے ورثاء کے حوالے کر دیا۔ اغوا کار 2 کس ملزمان گرفتار ہو گئے۔ اور ادھر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس میں پاکستان کے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی شرکت اور مسلم لیگ نون کے اکابرین سے ملاقات، جس میں پاکستانی اسکولوں کے مسائل کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ کانفرنس میں 110 مقامی اور 152 بین الاقوامی اداروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد آل شیخ سے کامیاب ملاقات ہوئی، جس میں طے پایا کہ سعودی عرب اور پاکستان کی وزارتیں جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیں گی، جس سے دونوں ممالک تعلیمی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اسکولوں سے متعلق سوال پر ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں پاکستانی اسکول کے مسائل کو بہت جلد ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا، جس کے لیے سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ مزید یہ کہ مسلم لیگ نون کے وفد نے ریاض ریجن کے صدر خالد اکرم رانا کی سربراہی میں ملاقات کرتے ہوئے پاکستانی اسکولوں کے حوالے سے درپیش مسائل پر روشنی ڈالی اور اس پر خصوصی توجہ دینے کی اپیل کی، جس پر وزیر تعلیم نے اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ ایک اور خبر ہے رحیم یار خان سے۔ سردار جام نواز کی رپورٹ کے مطابق ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالستار بابر نے ریسکیو اسٹیشن رحیم یار خان کے دورے کے دوران ضلع کی تمام تحصیلوں کے ریسکیو اینڈ سیفٹی افسران کا ماہانہ جسمانی ٹیسٹ لیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عادل رحمان اور دیگر افسران سمیت سیفٹی کے لیے پیرامیڈیکل سٹاف بھی موجود تھا۔ عباسیہ سپورٹس کمپلیکس میں انہوں نے مقررہ 8 منٹ میں 1 میل دوڑ کروائی۔ تمام ریسکیو اینڈ سیفٹی افسران نے مقرر وقت میں دوڑ پاس کی۔ اسی طرح ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر عبدالعاص تربار نے 1 منٹ میں 30 سے زائد پش اپ کا ٹیسٹ لیا، جس سے انہوں نے خود سربراہی کرتے ہوئے 1 منٹ میں 40 سے زائد پش اپ لگا کر مثال قائم کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جسمانی طور پر صحت مند ریسکیو ہی حادثات سے متاثرین کو بہترین خدمات پیش کر سکتے ہیں۔
اس لیے ڈائریکٹر جنرل پنجاب ایمرجنسی سروس ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایت کے مطابق تمام ریسکیو افسران سمیت ریسکیورز کی فٹنس کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ عوامی خدمت عمدہ طریقے سے جاری رکھ سکیں۔ اور ادھر بلدیاتی انتخابات میں سکھانی برادری کا اپنا چیئرمین ولیج کونسل منتخب کرے گی۔ سردار محصور حسین خان سکھانی برادری کے نوجوان اور بزرگ اب ایک ساتھ ہیں۔ سکھانی برادری موزان یاکوالی کا اکٹھ ہوا جس میں برادری کے بزرگ اور نوجوانوں نے بھرپور شرکت کی، بلدیاتی انتخابات میں ایک ساتھ رہنے اور اپنا امیدوار منتخب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکٹھ میں پروفیسر نذیر خان، ڈاکٹر عبدالحفیظ، ماسٹر نذیر احمد، ڈاکٹر سلیم اقبال، معین اقبال، سردار تصور خان، غلام قاسم، محمد نواز خان، سجاد خان، ایڈوکیٹ وقاص اقبال، معمر خان، قاسم خان ممبر اور برادری کے جوانوں اور بزرگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سردار مسور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ولیج کونسل یاکی والی میں سب سے زیادہ ووٹ بنک رکھنے والے سکھانی برادری ہے۔ اب انشاءاللہ سکھانی برادری کسی دوسری برادری کے ساتھ مل کر اپنا چیئرمین ولیج کونسل منتخب کرے گی۔ رخ کرتے ہیں کھڈروں کا۔ امیر ندیم کی رپورٹ کے مطابق کھڈروں شہر چانگ برادری سے تعلق رکھنے والے رہواسی فوجی عبداللطیف چانگ والد محمد رمضان چانگ بچل کا کرنٹ لگنے سے وفات پا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عبداللطیف چانگ اپنے گھر میں پانی کی موٹر سے بجلی کا کرنٹ لگنے کے سبب وفات پا گیا۔ فوتی عبداللطیف کے 4 چھوٹے بچے بھی ہیں جن میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے۔ فوتی کو کچھ ماہ پہلے فوج سے ریٹائر ہوئے عرصہ ہوا جس کا جنازہ گھر پہنچتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا۔ خبر ہے بہاولپور سے۔ یاسر منیر چودھری کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد اور لاہور کے ایوانوں اور مقتدر اشرفیہ کو خبر ہے کہ چولستان پیاسا ہے، روحی پانی کی بوند بوند کو ترس رہی ہے۔ مویشی اور پالتو جانور پیاس سے مر رہے ہیں۔ میڈیا کو اطلاع ہو کہ اگر اسے عامر لیاقت اور دانیہ کے تنازع سے فرصت مل گئی ہو تو خدارہ ایک نظر ادھر بھی ڈالیں۔ اس سے پہلے کوئی بڑا انسانی عالمیہ جنم لے، خدارہ اس مسئلے کی سنگینی کو محسوس کیا جائے اور چولستان کے لوگوں کو ہنگامی بنیادوں پر پانی فراہم کیا جائے، مویشیوں اور پالتو جانوروں کو فی الفور ریسکیو کیا جائے۔ انسانی زندگیاں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ اب مزید ایک لمحے کی غفلت بھی کسی بڑے سانحے کا موجب بن سکتی ہے۔ یہ انسانی زندگیوں کا معاملہ ہے۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے۔ ناصر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق لیاری مظلوم عوام پریشانی کا سامنا کر رہا ہے۔ سوئی گیس پانی نہ ہونے کی وجہ سے ٹاور ICI پل پر سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل لیاری PS 107 کے جنرل سیکرٹری ناصر پٹنی کا کہنا ہے کہ پہلے بھی 2 بار ہم نے کراچی پریس کلب میں احتجاجی دھرنا کیا مگر ابھی تک گیس پانی کا مسئلہ حل نہ ہو سکا، جس کی وجہ سے تیسری بار پھر ٹاور ICI پل پر احتجاج کر رہے ہیں۔ آخر ہمارا یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ لیاری کی عوام بہت پریشان حال میں ہیں۔ ہم سندھ گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سوئی گیس پانی کا مسئلہ جلد سے جلد حل کیا جائے۔ ملک بھر کی طرح پتوکی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ روزمرہ میں استعمال ہونے والے اشیاء خورد و نوش کے ساتھ ساتھ سبزی، فروٹ اور چکن کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئیں، جس سے پتوکی کے شہری بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد رضوان طارق کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، ملک بھر کی طرح پتوکی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ روزمرہ میں استعمال ہونے والی اشیاء خورد نوش کے ساتھ ساتھ سبزی، فروٹ اور چکن کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور، جس سے پتوکی کے شہری شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، اس سے مزید جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ جی گھیو ویکو جی 100 500 روپے کلو ہو گیا ہے، چکن ہے تو وہ بھی 500 روپے کلو۔ غریب اگے نہ بیف کھا سکتا نہ مٹن کھا سکتا، ایک چکن ہی سی دا آسرا سی جڑا کھاندا ہے وہ بھی 500 روپے کلو ہو گیا۔ دالاں ویکھ لو، کوئی بھی دال 150 روپے تو 180 روپے کلو گھٹ کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا ساڈا حکومت اگے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ 2 وقت کی روٹی اسی آرام نہ کھا سکیں۔ جی بالکل، آپ نے شہریوں کے تاثرات جانے۔ ان کا کہنا ہے کہ چکن 500 روپے کلو، گھی 500 روپے کلو اور سبزی 120 روپے سے کوئی بھی کم نہیں مل رہی۔ شہریوں کا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ہم 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکیں۔ جی آپ کو لے چلتے ہیں ساہیوال کی جانب۔ رانا بلال کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال تھانہ شاہ کوٹ کے SHO محمد عباس نے بااثر ملزمان کے ساتھ مل کر بیوہ ارشاد بی بی کی مالکیتی زمین پر ناحق قبضہ کروا دیا۔ متاثرین انصاف کے لیے منگمڑی پریس کلب ساہیوال پہنچ گئے۔ ساہیوال تھانہ شاہ کوٹ کا نواحی علاقہ 2014L کی رہائشی غریب اور بیوہ ارشاد بی بی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بااثر ملزمان مدثر عاشق ذاکر
جو کہ سرکاری پولیس ملازم ہیں، ان کا کام غریب لوگوں کی زمین پر ناحق قبضہ کرنا ہے، جبکہ ان باثر ملزمان نے میری زمین پر ناحق قبضہ کیا۔ اس کے علاوہ مجھے اور میرے بچوں کو اسلحے کے زور پر یگمال بنا کر تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ اگر آپ زمین کی طرف دیکھا تو ہم آپ دونوں ماں بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ بیوہ ارشاد بی بی نے مزید کہا کہ ہم نے 15 پولیس کو کال کی تو پولیس شاہکوٹ نے ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے الٹا ہمیں گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب ہم درخواست لے کر تھانہ پہنچے تو SHO محمد عباس نے ہمیں گالیاں دی، دھکے مار کر تھانے سے باہر نکال دیا۔ ملزمان خود پولیس والے ہیں اور SHO تھانہ شاہکوٹ اپنے بیٹی بھائیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ متاثرین نے احتجاج کرتے ہوئے IG پنجاب پولیس اور DPO صاحبال سے معاملے کا فوری نوٹس لینے کی اپیل کی۔ 10 بندے یا 12 بندے نے جنہوں نے سانو کہا ہے میری اپنی زمین دے وچ مینوں مارن دی کوشش کی ہے تے قتل کرن دی کوشش کی ہے، میرے تے بہت خطرناک وار کیتے گئے نے، گولیاں چلائی گئیں نے، لہٰذا میری اپیل ہے کہ مینوں انصاف دتا جائے، میری زمین مینوں واپس لے کے دی جائے۔ کر کے سانو بھیج دے پیچھے واپسی میں ڈر دیا لکھ رہی ہیں، دہ دے ہو گئے، یہ تو پہلے دا واقعہ ہے۔ میں نہ کوئی میری نہیں سنی تھانے والے، میرا ایک بیٹا مرے مار دے، میں اس گلی چلی اتنے آئی ہوں، تھوڑی مدد لائیں، میرے مہربانی کر کے میرے تے رحم کرو، میں غریب نہیں سوانی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔